سامعین اکرام، اب ہم آپ کو دوسرا طریقہ بتائیں گے جو ہماری اہل سنت والجماعت نے اپنایا ہوا ہے کہ ہماری اہل سنت والجماعت کی عوام جو خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اس پہ جشن مناتی ہے۔ تو اب دوسرا طریقہ وہ ہے جو ہے تو جائز، لیکن اس میں خرافات اتنی مل گئیں، خلط ملط عورتوں کا اتنا ہو گیا کہ وہ بھی ناجائز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ناجائز ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر عرس بازی، محرم بازی، چہلم بازی، یہ ایسا ہے کہ یہ ہے تو جائز اگر شریعت کی حد میں رہ کر کے یہ کام کیے جائیں تو ہے تو یہ جائز۔ عرس کرنا یہ جائز ہے، محرم منانا یہ بھی جائز ہے شریعت کی حد میں رہ کر کے، چہلم منانا یہ بھی شریعت کی حد میں رہ کر کے یہ بھی جائز ہے۔ لیکن عرس بازی میں اتنی خرافات ہو گئی، اتنی خرافات ہو گئی، یہ بالکل اب حرام ہو گیا، نہیں سمجھے؟ اور محرم بازی یہ ہے تو جائز امور اگر شریعت کی حد میں رہ کر کے کیے جائے۔ اگر تمہیں محرم منانا ہی ہے تو آپ کیا کرو؟ امام حسین کے نام پہ لنگر کرو، امام حسین کے نام پہ سبیل لگاؤ، امام حسین کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس سے بڑی امام حسین کے لیے یادگار کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہے تو جائز، لیکن اس میں عورتوں کی اتنی خلط ملط ہو گئی کہ اب یہ کیا ہے؟ ناجائز ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور یہ کام جو ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے شریعت میں، اگر کوئی انسان نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، نہیں سمجھے؟ اگر کوئی خوشی کے موقع پر اگر کوئی بارہویں شریف نہیں مناتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، محرم بازی نہیں کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے، چہلم بازی نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہے، عرس بازی نہیں مناتا وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جو اس میں عیاشی کرتے ہیں، زنا خوری کرتے ہیں، شراب خوری کرتے ہیں، وہ گناہ گار ہیں۔ تو یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ اور تیسرا کام جو ہے، جو ہمارے ہندوستان پاکستان کی عوام جو کرتی ہے، خوشی کے موقع پر جشن مناتی ہے، لیکن اس جشن میں جو طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ اشد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جیسا کہ آپ کو پروردگار عالم نے اولاد دی، اولاد پروردگار عالم نے آپ کو دے دی ہے، لیکن آپ اس کو اظہار تشکر کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ کریں یہ کہ آپ ولیمہ کریں، عقیقہ کریں، لیکن تھوڑی دیر 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کیا کریں؟ علماء کرام کو، شورا کرام کو، ہجڑوں کو بلا کر کے تھوڑی دیر نعت پاک منگوا دیں، پڑھوا دیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنی رنڈی بازی کریں، زنا خوری کریں، شراب خوری کریں۔ تو یہ زنا خوری کرنا، شراب خوری کرنا عقیقہ کے ذریعے یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری جو سنیت جو برباد ہوئی وہ انہی کاموں میں ہوئی کہ آج ہماری سنی عوام نے جو سارا طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ غیروں نے ہمارا طریقہ اپنا لیا۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو آج ہندو دھرم کے لوگ ہیں انہیں کھانا تک نہیں آتا تھا، انہوں نے سارے ہمارے کھانے چھین لیے۔ ان کو جشن منانا بھی نہیں آتا تھا، لنگر کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دیکھو سکھ دھرم کے لوگ سلسلہ چشتیہ سے نکلے ہوئے ہیں، سارا لنگر کا کام انہوں نے اپنا لیا۔ لیکن آج سنیوں نے کیا کیا؟ سنی صرف عیاشی میں رہ گئے۔ سنی اگر خوشی کرے گا، عقیقہ کرے گا، ولیمہ کرے گا تو عیاشی پہلے کرے گا، 10 بوتلیں شراب کی پہلے منگوائے گا، 10 لڑکیاں زنا کی پہلے منگوائے گا، تب وہ کرے گا عقیقہ۔ میرے بھائیوں، ایسے عقیقہ کرنے سے نہ کرنا بہتر، ایسے ولیمہ کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مذہب اسلام سے کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی دیر علماء اکرام کو، شورا اکرام کو بلانے کے بعد میں پھر ان سے کیا کر لیتے ہیں؟ نعت پاک سنوا لی اور ساری دنیا کو یہ ظاہر کر دیا یہ مسلمان ہیں۔ لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر وہ زنا کی، شراب خوری کی، اور جیسے کہ ہمارے پہلے کے نواب زمیندار جو ہے رنگ رنگیلیاں کھیلتے تھے، تو ویسے یہ لوگ کرتے ہیں۔
تو اب ان کا مقصد بھی مذہب اسلام سے پیار کرنا نہیں بلکہ مذہب اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ جس طریقے سے مذہب اسلام میں دیکھ لیجئے زمانہ رسالت میں جو منافقین تھے وہ صرف اظہار کے لیے مسلمانوں کے راز کو جاننے کے لیے کیا کر لیا تھا، انہوں نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا، لیکن جب وہ مسلمانوں کی مجلسوں میں جاتے تھے اور وہ ساری راز کی باتیں یہود و نصارہ کو بتا دیتے تھے، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا، سورہ بقرہ کھول لیجئے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ آپ سورہ پہلا پارہ پڑھیں گے، اس میں پہلے ہی صفحے میں یہ آیت کریمہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ لوگ یعنی منافقین اپنے گروہ میں جاتے ہیں، مومنوں کے پاس میں جاتے ہیں، قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں، پکے سچے مومن ہیں، پکے سچے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ یہود و نصارہ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو ہم اللہ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب وہ مومنوں کے پاس میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن جب وہ کہاں جاتے ہیں، اپنے یار دوستوں کے پاس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ میں ہنسی و مذاق کر رہے تھے، لیکن پروردگار عالم نے کہا اگر تم مسلمانوں کے ساتھ میں ہنسی مذاق کر رہے ہو تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی تمہارے ساتھ میں وہی کرے گا جو تم ان کے ساتھ میں کر رہے ہو۔ تو یہ سورہ نساء، سورہ بقرہ آیت نمبر 14، اس میں پروردگار عالم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے آج ہمارے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، ایشیا مہادیپ میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں۔ پاکستان میں اب جا کر کے دیکھ لیجئے، جو بڑے بڑے، اور ممبئی بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، اور ہندوستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، جو بڑے بڑے نگر ہیں، تو ان میں یہی ہوتا ہے، وہ کرتے تو شریعت کا کام ہے لیکن ان کی صورتوں سے یہ نہیں لگتا، ان کی عورتوں سے یہ نہیں لگتا وہ کہیں سے کہیں دور تک مسلمان ہوں، وہ صرف پورا کام وہی کرتے ہیں جو کون لوگ کرتے ہیں، انگریز لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں ہم آپ کو بتائیں گے پوری بات۔ دیکھیے آج ہمارے گاؤں کے جو گاؤں میں رہنے والے جو نیتا جی ہیں، سرپنچ صاحب ہیں، مکھیا جی ہیں، وہ کس کو دیکھ کر کے جیتے ہیں؟ جو ان کو دیکھ کر کے جیتے ہیں جو بڑے شہروں میں لوگ رہتے ہیں، اور بڑے شہروں کے لوگ جیسا کھاتے ہیں، جیسا پیتے ہیں، جیسا ان کی عورتیں رہتی ہیں ننگی گھومتی، ویسی وہ جو گاؤں میں رہنے والے مکھیا صاحب ہیں ان کی بھی عورتیں ویسے کام کرتی ہیں۔ تو اور جو بڑے نگروں میں، جو بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ کس کو دیکھ کر کے جیتے ہیں؟ تو وہ بڑے بڑے، اور جو بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے ہندوستان میں، جیسے کہ کولکاتہ ہے اور ممبئی ہے، یہ بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں جو لوگ رہتے ہیں کروڑ پتی، ارب پتی، وہ جیسا کھاتے ہیں، جیسا پیتے ہیں، جیسا جشن مناتے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو کر کے کھائیں گے تو چھوٹے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، چھوٹے زمیندار ہیں، چھوٹے کروڑ پتی ہیں، تو وہ بھی ویسا کام کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے کہنے کا مطلب، اب جو ہمارے ممبئی میں جو ہمارے سیٹھ صاحب ہیں، جو ارب پتی، کروڑ پتی ہیں، تو وہ کس کو دیکھ کر کے جیتے ہیں؟ تو وہ ہمارے یورپی کلچر کو دیکھ کر کے جیتے ہیں۔ اگر یورپ میں یورپی لوگوں نے کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیا تو اب وہی نیچے تک دیکھ لیجئے، تو اب ان کو دیکھ کر کے جیتے ہیں جو ہمارے ہندوستان میں نیتا ہیں، ابھی نیتا ہیں، کروڑ پتی، ان کو وہ کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیں گے، اب ان کی عورتیں بھی گھر میں نہیں رک رہیں گی، اور ان سے نیچے جو ہے نگروں میں وہ بھی ایسا کام کریں گے، یہاں تک کہ اب ہمارے دیہاتوں میں جو سب سے نچلے استر پہ ہیں، جو کروڑ پتی نہیں بلکہ کروڑوں پتی ہیں، وہ بھی اب اسٹینڈنگ بنتے ہیں، وہ بھی VIP لوگ بننا چاہتے ہیں، اور وہ بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اب جشن میں اپنے شادیوں میں کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہاں سے نکلی ہے؟ یہ یورپ سے آئی ہے، کیونکہ یورپ کے لوگ جو دیکھ کر کے جیتے ہیں وہ شیطان کو دیکھ کر کے جیتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں۔ کہ میرے بھائیو آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یورپی عورتیں جو ہیں وہ جسم پہ صرف 2 کپڑا رکھتی ہیں۔ اب اور نیچے دیکھ لیجئے ہماری جو بڑے بڑے شہروں میں رہنے والی ہیں، تو اب ان کے جسم پہ بھی 2 نہیں تو 4 کپڑا مل جائیں گے۔ تو اب ان سے نیچے دیکھ لیجئے تو وہ ٹی شرٹ میں آ جائیں گی ان کی عورتیں، اور ان سے نیچے دیکھ لیجئے تو وہ ٹی شرٹ پہ نہیں بلکہ
جو سلوار سوٹ جو ہوتا ہے اس سے جو اوپر آپ چلی جائیے، ٹی شرٹ سے تھوڑا سا نیچے چلے جائیے اور سلوار سوٹ سے اوپر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ سوٹ بھی پہنیں گی تو ان کا گلا جو ہوگا اتنے نیچے تک ہوگا کہ ان کے پستان سب کچھ دکھتا ہوگا معاملہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے گاؤں کے سرپنچ صاحب جو دیکھ کر کے جیتے ہیں تو بڑے نگروں میں بڑے زمیندار کو دیکھ کر کے، اور بڑے زمیندار اپنے اونچے والے زمیندار کو، حالانکہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہیں ایک نمونہ دے دیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21، اس میں پروردگار عالم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے گاؤں میں رہنے والے سرپنچوں، مکھیاؤں، اے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے کروڑ پتی ارب پتیوں، اے یورپ، اے پوری دنیا انسانیت کو پروردگار عالم نے یہ پیغام دے دیا کہ تم ان کو دیکھ کر کے مت جیو، یہ کیسا کھاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، تم صرف اللہ کے رسول کو دیکھو۔ لیکن یہ ہمارے گاؤں میں رہنے والے سرپنچ، بڑے لوگ، کروڑ پتی لوگ، اور یہ شہروں میں رہنے والے یہ مسلمان، یہ اپنی عورتوں کو وہی طریقہ سکھائیں گے جو یورپی کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے۔ ان کو کہیں سے کہیں تک نہیں مذہب اسلام سے کوئی مطلب ہے، نہ ہی مسلمانوں سے کوئی مطلب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہیں اسلام دھرم کی بات آتی ہے تو سارے پیر جو ہیں ان کی لنگ کو چاٹنے لگتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ٹھٹا ہنسی مذاق، انہوں نے پورے مذہب اسلام کا مذاق بنا کے رکھ لیا ہے۔ آج ان کی عورتیں گھروں میں نہیں رکتی ہیں، سب باہر بھاگ رہی ہیں، تو انہوں نے صرف ہنسی و مذاق بنا کے رکھا ہے، اور ان کا مذہب اسلام سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اے جو ہے گاؤں میں رہنے والے سرپنچوں اور نگروں میں رہنے والے زمینداروں، ارب پتیوں، کروڑ پتیوں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کروڑ پتی ارب پتی ہیں ان تک میری بات پہنچنا چاہیے کہ جتنے بھی ارب پتی کروڑ پتی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میں دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ اب اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ میں دھوکہ کر رہے ہیں، مکار دھوکہ جو ہے مکر و فریب کر رہے ہیں، تو یاد رکھو اب پروردگار عالم بھی ان کے ساتھ میں مکر و فریب کرے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، جس طریقے سے منافقین دھوکہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ میں، تو پروردگار عالم نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 18، کہ اب پروردگار عالم ان کے ساتھ میں کیا کرے گا؟ ہنسی و مذاق کرے گا۔ اب پروردگار عالم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جائیں، اور چاہے وہ عزت سے مارے جائیں، چاہے گالی جو ہے کسی بھی طریقے سے مارے جائیں، پروردگار عالم ان سے بے پرواہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تیسرا کام جو ہے، تیسرا طریقہ جو ہے، یہ بالکل حرام ہے، اشد حرام ہے۔ ان کو سنی عوام کو ان لوگوں سے بچنا چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور جو یہ کام کرتے ہیں یعنی عقیقہ میں، ولیمہ میں جو بھی یہ عیاشی کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو برہنہ کپڑے، نیم برہنہ کپڑے یہ کرتے ہیں، رنڈی بازی کرتے ہیں، شراب خوری کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری سنی عوام بہکتی ہے، اور پھر تو اس سے ہمیں کو ضرور بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک پہ جو ہے رسول پاک کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔